وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 109 میں سورۃ القیامہ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 19 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بل الانسان علی نفسه بصیرہ. کلمت الانسان میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان. کلمت علی میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، تو ہم عین کو وہیں سے پڑھیں گے. کلمت نفسہ میں یہاں فا ساکن ہے، لہذا ہمیں فا کو ہمس سے پڑھنا ہے. ہمس کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. نفسہ. آخری میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. نفسہ بصیرہ. کلمت بصیرہ میں حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہم یہ حرف کو منہ پھلا کے بھاری آواز میں ادا کریں گے. پھر یہاں حرف الرا ہے اور اس پہ زبر ہے، یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہم را کو موٹی آواز میں ادا کریں گے. آخری میں تاء مدورہ ہے اور اس پہ تنوین پیش ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت ولو میں دوسری والی آیت میں حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. بصیرۃ ولو. اور ہم کلمت بصیرہ پہ رکیں گے تو تاء مدورہ پہ ہا سے رکیں گے، مطلب ہم آخری میں ہا ظاہر کریں گے. بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ. کلمت القا کی شروعات میں یہاں الف ہے اور یہ حمزۃ قطع ہے، تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. یہاں حرف القاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں ادا کرنا ہے، جو کہ اس پہ کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد الف ہوا. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو قاف حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہم یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. القا. کلمت معاذیرہ یہاں حرف الدال ہے. دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو ہم یہ مد کو ظاہر کریں گے. معاذیرہ لا تحرک. اور ہم کلمت معاذیرہ پہ رکیں گے تو ہا پہ جزم سے رکیں گے. ولو القى معاذیرہ لا تحرک به لسانک لتعجل به. کلمت تحرک میں حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے، جو کہ را پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف الرا کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے، جو کہ تشدید زیر کا ہے، تو را کا حکم ہے ترقیق. ہمیں یہ حرف کو پتلی آواز میں ادا کرنا ہے. آخر میں کاف ساکن ہے، کاف بھی حروف الہمس میں سے ہے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے تحرک. کلمت بھی کے آخر میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو یہاں مد صلہ صغرا ہوا، لہذا ہمیں یہ مد کو ظاہر کرنا ہے. به لسانک. کلمت لسانک کے آخر میں کاف پہ زبر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت لتعجل میں حرف العین پہ جزم ہے، لہذا ہم عین کو ظاہر کریں گے.
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. کلمت ان میں نون کے تشدید کا دھیان رہے. کلمت جمعہ یہاں میم ساکن ہے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے. پھر عین پہ زبر ہے لہذا اس کا دھیان رہے. آخر میں ہا پہ الٹا پیش ہے تو یہاں مد صلہ صغرا ہوا، ہم یہ مد کو ظاہر کریں گے. کلمت قرآنہ میں یہاں حرف الراء ہے. را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ قاف پہ پیش ہے. قاف کو اور را کو دونوں کو موٹی آواز میں ادا کریں گے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ. کلمت قرأناه میں قاف اور را کا دھیان رہے. ہمیں یہ دونوں حرف کو موٹی آواز میں ادا کرنا ہے. یہاں الف ہے اور اس پہ حمزہ ہے لہذا ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے. کلمت فتبع میں یہاں الف ہے، یہ حمزہ وصل ہے، ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. فا کے بعد حرف تا پڑھیں گے جو کہ تا پہ تشدید ہے لہذا دو حرف کے برابر ہمیں تا کو پڑھنا ہے. آخری میں عین ساکن ہے لہذا اس کا دھیان رہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. کلمت ثم میں حرف الثا ہے. فا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. پھر حرف المیم پہ تشدید ہے لہذا ہمیں میم کو دو حرف کے برابر پڑھنا ہے. کلمت علینا میں حرف العین کی ادائیگی کا دھیان رہے. کلمت بیانہ میں ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو ہا پہ جزم سے رکیں گے لہذا ہم ہا کو ظاہر کریں گے. ثم ان علینا بیانہ. اب آپ سورۃ القیامہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ. بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو. اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے. سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو. پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.